السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً۔ سب سے پہلے ہر طرح کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس کی سنت یہ ہے کہ وہ مخلوقات کو پیدا کرتا ہے اور ان مخلوقات میں سے جس مخلوق کو چاہتا ہے فضیلت اور برتری سے نواز دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے بارے میں فرمایا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، کہ تمہارا رب جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے پسند فرما لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے فضیلت اور برتری سے نواز دیتا ہے۔ دیکھیں، سارے انسان اللہ کی مخلوق ہیں، پر انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے جو مقام انبیاء کرام کو دیا ہے وہ دنیا کے عام انسانوں کو نہیں ملا۔ پھر انبیاء میں بھی سارے انبیاء ایک درجے کے نہیں ہیں۔ نبیوں میں جو نبی ہونے کے ساتھ ساتھ رسول بھی ہیں، ان کا مرتبہ ان نبیوں سے بلند ہے جو صرف نبی ہیں۔ بعض انبیاء نبی بھی ہوتے ہیں اور رسول بھی ہوتے ہیں، اور بعض انبیاء صرف نبی ہوتے ہیں، رسول نہیں ہوتے۔ دنیا کے سب سے پہلے نبی کون ہیں؟ ہاں، حضرت آدم علیہ السلام۔ اور پہلے رسول کون ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ تو وہ انبیاء جو رسول بھی ہیں ان کا مرتبہ ان نبیوں سے بلند ہے جو صرف نبی ہیں۔ پھر رسولوں میں بھی سارے رسول ایک درجے کے نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے 5 رسولوں کو، جن کو اولو العزم من الرسل کہا گیا ہے، سارے رسولوں میں خصوصی مقام و مرتبہ عنایت فرمائے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ان 5 رسولوں کا مرتبہ بھی ایک جیسا نہیں ہے۔ ان 5 رسولوں میں 2 ہیں جو اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں۔ کون کون؟ حضرت ابراہیم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کا مرتبہ 5 میں بھی سب سے بلند ہے۔ پھر ان دونوں خلیلوں میں بھی پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام حضرت ابراہیم سے بھی بلند ہے، یہاں تک کہ رسول اللہ نے فرمایا اقوم مقاما یرغب الخلق الی حتی ابراہیم، کہ قیامت میں میرا وہ مقام ہوگا کہ مخلوق میری طرف رغبت کرے گی، اس مقام کی تمنا کرے گی، حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام بھی۔ تو مخلوق سارے انسان اللہ کی مخلوق ہیں، پر فضیلت، مقام اور مرتبے میں سارے مخلوق ایک درجے کے نہیں ہوتے۔ ایسے ہی ساری مسجدیں اللہ کی مسجدیں، لیکن سب کا مقام و مرتبہ ایک جیسا نہیں ہے۔ ساری زمین کے جو مکان ہیں، ہر مکان اللہ کا ہے، پر بعض دوسرے مکانوں سے افضل ہیں۔ ایسے ہی زمانہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ دن، ہفتے، عشرے، مہینے، یہ بھی کس نے پیدا کیے ہیں؟ اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ اور یہ اوقات بھی ایک درجے کے نہیں ہوتے، ان میں فرق ہوتا ہے۔ سارے مہینے فضیلت میں ایک جیسے نہیں ہیں۔ سارے مہینوں میں سب سے افضل مہینہ کون سا ہے؟ الحمدللہ رمضان کا مہینہ ہے، جس مہینے میں ہم تھوڑے ہی دنوں میں داخل ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو عافیت کے ساتھ رمضان تک پہنچا دے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی رمضان پالیں گے۔ حالانکہ ہماری سانسوں کی ڈور اتنی کمزور ہے، اتنے قریب آ کر کے بھی ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ رمضان ہم کو ملنے ہی والا ہے نا؟ لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں، جیسے سلف کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 6 مہینے پہلے سے دعا کرتے تھے اللہ ہم کو رمضان تک پہنچا دے۔ ہم بھی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو رمضان تک کے پہنچا دے۔ ہاں، رمضان انشاءاللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں ایک اور رمضان آنے والا ہے۔ یہ ہمارے لیے خوش قسمتی کی بات ہے، یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے جو اللہ تعالیٰ ہم کو عطا فرمانے والا ہے کہ ہم کو ایک اور موقع اللہ تعالیٰ جہنم سے آزادی کا دینے والا ہے۔ رمضان سارے مہینوں میں سب سے افضل ہے۔ بعض علماء نے کہا نا رمضان کا مقام 12 مہینوں میں ایسا ہی ہے
جیسے حضرت یوسف کا مقام 12 بھائیوں میں تھا، رمضان کا مقام سارے مہینوں کے بیچ میں ویسا ہی ہے جیسے یوسف علیہ السلام کا مقام 12 بھائیوں میں تھا۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک معنی تو یہ ہے کہ بھائی رمضان فضیلت کے اعتبار سے سارے مہینوں میں سب سے افضل مہینہ ہے، جیسے یوسف علیہ السلام کے 12 بھائیوں میں اکیلے حضرت یوسف تھے جو اللہ کے نبی تھے، تو فضیلت کے اعتبار سے رمضان 11 مہینوں سے فائق ہے، برتر ہے، جیسے یوسف علیہ السلام فضیلت میں 12 بھائیوں میں سب سے اعلیٰ ترین فضیلت کے حامل تھے۔ ایک معنی یہ بھی ہے نا کہ جو بھائیوں سے غلطی ہوئی تھی، جب وہ بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے حضور میں پہنچے اور انہوں نے معافی مانگی اور حضرت یوسف علیہ السلام نے معاف فرما دیا، کہا لا تثریب علیکم اليوم، تم پر کوئی زیادتی نہیں ہے، تمہاری کوئی پکڑ نہیں ہوگی، تم کو میں معاف کر دیتا ہوں، یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، اللہ تم کو معاف کر دے۔ جیسے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا، ویسے رمضان کا یہ مہینہ 11 مہینے میں ہماری ہونے والی کوتاہیوں اور گناہوں کو معاف کرنے کے لیے آتا ہے۔ یہ ایک موقع اللہ تعالی ہم کو فراہم کرتا ہے کہ سال بھر جو لغزشیں، جو خطائیں، جو گناہ ہم سے سرزد ہوتے رہے ہیں، رمضان کا ایک مہینہ ایسا مہینہ ہے جس میں اگر ہم نے اس کا حق ادا کر دیا تو انشاءاللہ تعالی ہمارے 11 مہینوں کی نہیں بلکہ ہماری زندگی بھر کی خطائیں انشاءاللہ تعالی معاف ہو سکتی ہیں۔ یہ بڑی خوش نصیبی، ایک رمضان پورا پا لینا بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ رمضان پورا مہینہ کیا، رمضان کا ایک دن اگر کسی کو مل جائے، ہاں بعض اہل علم میں لکھا نا کہ لو قیل لأہل القبور تمنوا، اگر جو قبر میں پہنچ چکے ہیں ان لوگوں سے کہا جائے کہ مانگو کیا مانگتے ہو، تمنا کرو کیا چاہیے، لتمنوا یوما من رمضان، تو وہ اللہ تعالیٰ سے کیا مانگیں گے، وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ ہم کو رمضان کا ایک دن دے دے۔ ہم کو رمضان کی قدر نہیں پتہ ہے، اور قدر نہیں پتہ ہے یہ دکھائی دیتا ہے، یہ دکھائی دے رہا ہے، یہ رمضان میں بھی دکھائی دیتا ہے کہ ہم کو رمضان کی قدر نہیں پتہ، لیکن جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کو پتہ ہے رمضان کی قدر کیا ہے۔ رمضان کا پورا مہینہ تو بہت بڑی بات ہے، رمضان کی ایک رات ممکن ہے کہ ہمارے گناہوں کی بخشش کی رات بن جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، کہ رمضان کی ایک رات میں اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ ایک رات بہت سارے لوگوں کے لیے جہنم سے آزادی کا سبب بن سکتی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، علماء نے اس حدیث کی شرح میں بہت پیاری بات لکھی ہے کہ عتقاء من النار، جہنم سے آزادی ملتی ہے۔ آزادی کس چیز کی دی جاتی ہے؟ جو انسان قید ہوتا ہے اس کو ہی آزاد کیا جاتا ہے نا۔ اہل علم میں لکھا ہے یہاں عتقاء سے مراد یہ ہے کہ ایسے لوگ جن کی بدعمالیوں کی وجہ سے، جن کے گناہوں کی وجہ سے، جن کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کا نام جہنمیوں کی لسٹ میں لکھا جا چکا تھا، ان کو اللہ رب العالمین جہنم سے آزاد کر کے ان کا نام اللہ تعالیٰ جنتیوں کی لسٹ میں لکھ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما لے۔ بھائی ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا، لیکن ضروری تو نہیں کہ ہر چیز ہمارے توقع کے موافق بھی ہو۔ پتہ نہیں ہمارے کچھ گناہ سے اللہ رب العالمین کی کیسی ناراضگی اور قیامت کے دن ہمارے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے۔ حسن ظن تو اللہ تعالیٰ سے رکھنا چاہیے، لیکن قیامت کے دن بہت سارے خوشگمان لوگوں کی خوشگمانیاں غلط ثابت ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ وہ سلوک کرے گا جو انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ پتہ نہیں، ہو سکتا ہے ہم نے بھی سوچ کر کے رکھا ہے کہ موت کے آتے ہی جنت میں داخلہ مل جائے گا، لیکن پتہ نہیں ہم میں سے کس آدمی کا کون سا گناہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں کتنا بڑا ہے اور ہم میں سے کس کے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا محتاج ہے، اور اللہ بڑا رحیم ہے ہمارا، اللہ بڑا کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو جہنم میں نہیں ڈالنا چاہتا، اللہ چاہتا ہے ہم جنت میں جائیں۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دعوت دی ہے جنت میں تشریف لانے کی،
کہ جنت میں آؤ. ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تعالیٰ تم کو عذاب دے کے کیا کرے گا؟ اللہ تم کو عذاب نہیں دینا چاہتا. اللہ چاہتا ہے تم جنت میں جاؤ. اللہ چاہتا ہے کہ تم جنت میں جاؤ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جنت میں جانے کا مہینہ اسپیشلی تمہارے لیے رکھا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ جنت پہ آفر لگا دیتا ہے. ہاں، جیسے ہر چیز کا ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے نا، رمضان جنت حاصل کرنے کا سیزن ہے. اللہ تعالیٰ ڈسکاؤنٹ میں جنت دے رہا ہے الحمدللہ. سستے میں جنت مل رہی ہے. جنت سستی نہیں ہے، سستی ہے جنت. رسول اللہ نے فرمایا الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، جان لو کہ اللہ کا سامان بہت مہنگا ہے. الا ان سلعۃ اللہ جنہ، اللہ کا سامان کیا ہے؟ جنت. جنت بہت مہنگی ہے، لیکن رمضان کا یہ مہینہ، یہ اللہ تعالیٰ جنت آفر میں لگا دیتا ہے، ڈسکاؤنٹ میں. کتنے سارے اعمال ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پورا مہینہ رمضان کا روزہ رکھ لے اللہ اس کے سارے گناہ بخش دیتا ہے. جو پورا مہینہ رمضان کے قیام کر لے اللہ اس کا گناہ بخش دیتا ہے. جو لیلۃ القدر کو میں قیام کر لے اللہ تعالیٰ اس کے لیے سارے گناہ بخش دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جنت جانے کے دروازے کھول دیے ہیں رمضان میں. اسی لیے اللہ تعالیٰ جنت جانے میں رمضان کا استقبال کیسے کرتا ہے؟ جنت کے دروازے کھول کے، جہنم کے دروازے بند کر کے. یہ جنت حاصل کرنے کا مہینہ ہے الحمدللہ. کیا ہم تیار ہیں جنت حاصل کرنے کے لیے؟ ہاں، تیاری تو ہے ماشاءاللہ رمضان کی. ہاں، رمضان کی تیاری تو الحمدللہ شروع ہو گئی ہے. بازار میں دکھ رہا ہے بھائی. ہاں، ہمارے یہاں رمضان کی تیاری کا مطلب ہوتا ہے راشن بھراؤ. ہاں، فروٹ لے کر کے آؤ، فریج صاف کر لو، بیسن میدا سب بھرا کر کے رکھ لو گھر کے اندر. ہم نے رمضان کو جو بھوکا رہنے کا مہینہ تھا اس کو کھانے کا مہینہ بنا دیا. اسی لیے جیسے ہی رمضان کا ذکر آتا ہے، جیسے ہی روزے کا لفظ بولا جاتا ہے، ہمارے ذہن میں بھوک نہیں آتی، ہمارے ذہن میں کھانے آتے ہیں. رمضان کا مطلب کھانا. واللہ کوئی دنیا کی قوم ایک مہینے میں اتنا نہیں کھاتی ہوگی جتنا مسلمان رمضان میں کھا لیتا ہے. یہ رمضان کی تیاری بولو، عورتوں سے بولو رمضان کی تیاری کر لو، ان کے ذہن میں یہ آتا ہے الگ الگ ڈشیں بنانے کے لیے جو سامان چاہیے وہ بھرا کر کے راشن رکھ لو. یہی آتا ہے ذہن میں. ہم نے اس کو کھانے کا مہینہ بنا دیا ہے. جو رمضان اللہ رب العالمین نے ہم کو آخرت کی تیاری کے لیے دیا تھا، ہم اس رمضان کو آخرت کی تیاری کے لیے نہیں، کھانے کی تیاری میں گزار دیتے ہیں. پورا رمضان یا تو کھانا بنایا جا رہا ہے یا تو کھانا کھایا جا رہا ہے. زیادہ تر ہمارا جو اللہ تعالیٰ نے جو مہینہ ہم کو دیا تھا تاکہ ہم اپنی نفس کو بھوکا رکھ کر کے اس کو کنٹرول کرنا سیکھیں، اس مہینے میں ہم اپنی نفس کو آزاد کرنا سیکھتے ہیں، اپنی شہوتوں کی تکمیل کرتے ہیں، اپنی بھوک مٹانے کا مہینہ. یعنی عورتیں دیکھیں، عورتیں کھانا بناتی ہیں، آدمی کھانا کھاتا ہے. ہم نے رمضان اسی کے لیے لگایا ہوا ہے. 2 عشرے کھانا بنانے میں، کھانے میں، اور 1 عشرہ عید کی تیاری میں. آخری عشرہ آپ دیکھیں پورا کا پورا، یہ کتنی بڑی ناقدری ہے اور کتنا اللہ تعالیٰ کی غضب کو دعوت دینے والی بات ہے. آپ کو کوئی میں بہت قیمتی چیز دوں اور آپ اس کی ناقدری کریں تو مجھے غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بھائی میں آپ کو بہت ارمانی کا کوئی قیمتی سا سوٹ لا کر کے دے دوں 25-30 ہزار کا، اور وہ میں دیکھوں کبھی گھر میں آؤں تو دیکھوں کہ وہ جو 25-30 ہزار کا ارمانی کا خوبصورت سا سوٹ آپ کو لا کر کے دیا تھا اس سے آپ گھر پوچھ رہے ہیں، ہاں کچن صاف کر رہے ہیں، کھڑکیاں صاف کر رہے ہیں، تکلیف ہوگی کہ نہیں مجھ کو کہ اتنا ویلیوبل چیز اور آپ اس کا استعمال یوں کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان کا بابرکت مہینہ ہم کو دیا تھا تاکہ اس سے ہم اپنے گناہوں کی بخشش کرائیں، اللہ تعالیٰ سے رو رو کر کے گڑ گڑا کر کے دعائیں کریں، روزے کے ذریعے سے اپنی نفس کی تطہیر کریں، قیام کے ذریعے سے اپنے دل کو پاکیزہ بنائیں. وہ مہینہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو آخرت کی تیاری کے لیے دیا تھا، اس مہینے کو ہم نے عید کی تیاری کا مہینہ بنا دیا ہوا ہے. 15 دن 20 دن عید کی تیاری میں گزر جا رہے ہیں. پورا مہینہ شاپنگ ہو رہی ہے. خاص طور پہ اس مہینے کا جو سب سے افضل ترین عشرہ ہے، آخری عشرہ ہے نا. سارے عشروں میں، سال کے سارے عشروں میں سب سے افضل عشرہ کون سا ہے؟ بعض علماء نے کہا ذوالحجہ کا پہلا عشرہ ہے،
اور بعض علماء نے کہا رمضان کا آخری عشرہ ہے۔ بعض ائمہ نے تطبیق دی ہے کہ بھائی ذوالحجہ کے پہلے عشرے کے دن زیادہ افضل ہے، کیونکہ اس میں یوم النہار ہے، یوم عرفہ ہے اور دوسرے فضیلت کے ایام ہیں، تو کہا کہ ذوالحجہ کے پہلے عشرے کے دن زیادہ افضل ہے اور رمضان کے آخری عشرے کی راتیں زیادہ افضل ہے، کیونکہ اس میں لیلۃ القدر ہے۔ سب سے سال کے سب سے افضل مہینے کے سب سے افضل عشرے کی سب سے افضل راتیں دنیا کی سب سے بدترین جگہ پر ہماری صرف ہو رہی ہوتی ہے۔ کون سی جگہ ہے بھائی دنیا کی سب سے بدترین جگہ؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بازار۔ اور ہمارے یہاں آپ دیکھیں سارے مسلم علاقوں میں، ہاں یہاں بھارت نگر میں، بہرام میں، ہمارے باندرہ ویسٹ میں، یہاں سے لے کر کے مالونی ہو، کاندی ولی ہو، ہر مسلم علاقے میں قدم رکھنے کو جگہ نہیں رمضان کے آخری عشرے میں۔ وہ عشرہ جو ہمارے لیے گناہوں کی بخشش کا عشرہ تھا، وہ عشرہ جو ہمارے لیے اپنے کردار کو مزین کرنے کا عشرہ تھا، اس عشرے میں ہم بس اپنے جسم کو مزین کرنے میں گزار دیتے ہیں، کپڑوں کی خریداری میں گزر جاتے ہیں، زیورات کی تیاری میں گزر جاتے ہیں۔ واللہ کتنی بڑی ناقدری کی ہے ہم نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کی۔ ہاں وہ عشرہ جس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، حتیٰ کہ اسلاف کا معاملہ یہ تھا، رمضان کے مہینے میں امام مالک رحمہ اللہ حدیث کا درس دینے والے امام تھے، وہ رمضان کے مہینے میں حدیث کا درس دینا بند کر دیتے تھے، کہتے تھے یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ حدیث کا درس تو کتنی افضل ترین بات ہے، وہ حدیثوں کا درس دینا، بعض ائمہ نے کہا کہ صرف قرآن کا مہینہ ہی ہے۔ ابھی شیخ نے بتایا کتنے سارے آثار۔ اتنا افضل ترین مہینہ یا تو ہمارا کھانا کھانے میں گزر رہا ہے، حتیٰ کہ لیلۃ القدر اعلیٰ ترین راتوں کی، اس میں دیکھ رہا ہوں کوئی قدر نہیں۔ اصل یہ پتہ نہیں کیسے لوگوں کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی لیلۃ القدر لگتا ہے عشاء تراویح کے بعد شروع ہوتی ہے، مغرب بعد سے گھوم رہے ہیں، اس کے بعد تراویح پڑھنے کے بعد 2-4 گھنٹہ آدھا 1 گھنٹہ قرآن پڑھ لیا، باقی گپ سڑاکے ہو رہے ہیں، مجلسیں لگا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، چائے پلائی جا رہی ہے اور کھانے کھلائے جا رہے ہیں، آدھی رات پوری جو ہے وہ سحریہ کھلانے میں صرف ہو جا رہی ہیں۔ واللہ یہ ناقدری ہے رمضان کی۔ سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ بھائی رمضان کی قدر سمجھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی مجھے کوئی مختصر سی نصیحت کر دیں جس کو میں اپنے پلے باڑھ کر کے رکھ لوں، تو رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ صلی صلاۃ مودع، وداع کرنے والے کی طرح نماز پڑھو۔ ہاں جب نماز پڑھنے کے لیے آؤ اس شعور اور احساس کے ساتھ آؤ کہ ابھی میں نے مغرب کی نماز پڑھی ہے، ممکن ہے کہ یہ مغرب کی نماز میری زندگی کی آخری نماز ہے، یہ آخری موقع مجھے ملا ہے اللہ تعالیٰ کے حضور میں سجدہ ریز ہونے کے لیے، یہ سوچ کر کے نماز پڑھو کہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے۔ بھائی نماز تو کنٹینیو دن بھر میں 5 مرتبہ آتی ہے، رمضان تو سال میں 1 مرتبہ آتا ہے۔ ہاں رمضان تو سال میں 1 مرتبہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو اس رمضان کی توفیق عطا فرما دے، واللہ یہ سمجھ کر کے رمضان گزاریں کہ ممکن ہے کہ یہ رمضان میری زندگی کا آخری رمضان ہو۔ مجھے نہیں پتا اس کے بعد والا کوئی رمضان اللہ تعالیٰ نے میری قسمت میں لکھا ہے کہ نہیں لکھا ہے۔ اس رمضان کو زندگی کا آخری رمضان سمجھو، اس کے ایک ایک لمحے کو، ایک ایک منٹ کو غنیمت جانو کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی نعمت مجھ کو دے دی ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے بہتوں کو محروم رکھا ہے۔ ذرا یاد کریں، آپ کی اسی مسجد میں بہت سارے چہرے آپ کو یاد آئیں گے جو پچھلے رمضان میں آپ کے ساتھ تھے، آپ کے ساتھ قیام میں تھے، آپ کے ساتھ تراویح میں تھے، آپ کے ساتھ افطار کے دسترخوان پہ تھے، سحری میں تھے، لیلۃ القدر کی جو حسین راتیں ہیں وہ آپ کے ساتھ گزاری، لیکن آج وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے۔ یہ رمضان اللہ تعالیٰ نے ان کی قسمت میں نہیں لکھا تھا۔ کسی کا باپ، کسی کی ماں، کسی کی بیوی، کسی کا دوست، کسی کا بھائی، کسی کی بہن، وہ اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا
ان کی قسمت میں رمضان نہیں لکھا تھا، ہماری قسمت میں انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے۔ ایک موقع اللہ تعالیٰ ہم کو اور دے رہا ہے، ایک چانس اللہ تعالیٰ نے جنت کمانے کا ہم کو اور دیا ہے، ایک چانس جہنمیوں کی لسٹ سے اپنا نام کٹانے کا اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور دیا ہے۔ اس چانس کو انشاءاللہ تعالیٰ ضائع نہیں ہونے دینا ہے۔ یہی مطلب رمضان، بھائی رمضان رحمتوں کا مہینہ ہے نا، رحمتوں کی بارش کا مہینہ ہے، تو اس کے آنے کا شوق، جذبہ، ولولہ یہ ہمارے کردار میں دکھنا چاہیے کہ واقعی رمضان آ رہا ہے۔ کوئی بڑا مہمان آنے والا ہوتا ہے تو اس کی تیاری پہلے سے ہی شروع ہو جاتی ہے نا، بڑے ایونٹ کی تیاری پہلے سے شروع ہو جاتی ہے۔ کوئی ہمارا چہیتا آنے والا ہوتا ہے تو ہمارے رویے سے، ہمارے چہرے مہرے سے اشتیاق اور شوق اور ولولہ ٹپک رہا ہوتا ہے۔ وہ اشتیاق دلوں میں دکھائی نہیں دے رہا۔ ہاں بھائی تھوڑا سا اتنا دو کہ چلو پورے سال فجر کی نمازیں نہیں پڑھی ہیں، کم سے کم شعبان میں رمضان قریب آنے والا ہے، کچھ صفوں میں تعداد بڑھتی ہوئی دکھائی دے، پر دکھتا نہیں ہے۔ پچھلے سال میں نے نوٹ کیا 29ویں تاریخ تھی شعبان کی، اور لوگ انتظار کر رہے تھے کہ چاند کی خبر آئے گی کہ نہیں آئے گی، اور شعبان کے مہینے میں 29ویں تاریخ کو چاند کی خبر، پچھلے سال رمضان میں شعبان جو ہے وہ 30 کا پڑا تھا نا، تو میں بہت حسن ظن رکھنے والا بندہ ہوں، بہت آپٹیمسٹک ہوں الحمدللہ، تو میں سوچ رہا تھا کہ 29 کا چاند نکلنے والا ہے، نہیں نکلا بھائی، تو میں سوچ رہا تھا چلو 29 کا چاند گرچہ نہیں نکلا لیکن لوگ تیاری تو کیے ہوں گے، تو ابھی کل آنے والا ہے رمضان، تو کم سے کم آج تو عشاء میں بھیڑ کچھ دکھنی چاہیے، لیکن ایک سب بھی نہیں دکھی۔ یعنی لوگ چاند کے انتظار میں تھے کہ چاند نکلے گے تو عشاء کی نماز پڑھنے جانا ہے، چاند نہیں نکلا تو عشاء کی نماز بھی پڑھنے کے لیے 29ویں شعبان کو بھی عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے کوئی نہیں آیا، چاند نکل گیا دوسرے دن تو سب لوگ ماشاءاللہ عشاء میں مسجد بھر گئی۔ کوئی شوق جس کے دل میں جو رمضان کی قدر سمجھے گا نا، شعبان میں ہی اس کا شوق، اس کا ولولہ دکھائی دینے لگے گا اس کے دل کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بہت بڑی جنگ ہوئی نا، غزوہ تبوک۔ غزوہ تبوک اللہ کے نبی کی زندگی کی سب سے بڑی جنگ تھی، کیونکہ یہ وہ جنگ تھی جس میں اللہ کے رسول نے عرب کے کسی قبیلے سے مقابلہ نہیں کیا، بلکہ تبوک میں مقابلہ اس زمانے کی سب سے پاورفل سلطنت سے ہوا، دا بیزنٹائن امپائر، رومی سلطنت سے اللہ کے نبی نے جنگ کی۔ بہت بڑی جنگ تھی، لمبا سفر تھا، تو جو منافقین تھے جو اس جنگ میں شریک ہونا نہیں چاہ رہے تھے وہ اس جنگ میں شریک نہیں ہوئے، کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر کے پیچھے رہ گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے تبوک سے تو منافقین آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرتیں کرنے لگے، عذر پیش کرنے لگے، ہم کو یہ کام آ گیا، یہ مسئلہ آ گیا، ورنہ ہم تو تیار تھے، ہم تو چاہتے تھے کہ آپ کے ساتھ جنگ میں شریک ہوں، لیکن یہ پرابلم آ گیا۔ رسول اللہ نے سب کی بات سنی، کسی کی کوئی پکڑ نہیں کی، کسی منافق کی پکڑ نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، کہ یہ جو منافقین کہہ رہے ہیں نا کہ ہم تو آپ کے ساتھ جانا چاہتے تھے، یہ پرابلم آ گیا اس وجہ سے نہیں جا سکے، یہ جھوٹے ہیں۔ اگر یہ واقعتاً آپ کے ساتھ نکلنا چاہتے تو پہلے سے تیاری کر کے رکھتے نا۔ آدمی کو اگر جہاد کے لیے نکلنا ہے وہ اپنی سواری تیار کر کے رکھتا، اپنے معاملات نپٹا کر کے رکھتا، خود کو فارغ رکھتا، پورا شیڈیول بنا کر کے رکھتا۔ جس کو بڑے ایونٹ کے لیے جانا ہوتا ہے وہ پہلے سے تیاری کر کے رکھتا ہے۔ جس کو رمضان کی برکتوں سے فائدہ اٹھانا ہے، شعبان میں اس کا جوش ولولہ دکھائی دے گا، اس کی ترتیب و انتظام دکھائی دے گا۔ ایونچولی خریداری کی بات ہے، جو رمضان کی برکتوں سے فائدہ اٹھانا چاہے گا وہ عید کی خریداری شعبان میں ہی کر لیتا ہے، ہوتا ہے نا۔ میں نے بھی بھائی سب یہ عید منانا، خوشی منانا، اچھے کپڑے پہننا ثواب کا کام ہے۔ میں نے الحمدللہ اپنے پورے گھر والوں کے کپڑے وغیرہ خرید کے رکھ لیے۔ پرانے زمانے میں بوڑھی عورتیں کھڑا مسالہ پیس کر کے رکھ لیتی تھیں رمضان آنے سے پہلے شعبان میں ہی، کہ مسالہ پیسنے میں جتنا وقت جاتا ہے نا وہ وقت بھی ضائع نہ ہو، رمضان میں مسالے بھی پیس کے رکھ لیتی تھی۔
جس کو رمضان کی برکت، جو رمضان کو رحمتوں کا سیزن سمجھتا ہے نا، اس سیزن کے آنے سے پہلے رحمتوں کے حصول کے لیے تیاریاں شروع کر کے رکھ دیتا ہے وہ. جیسے ٹیلر لوگوں کا سیزن ہے نا، تو تیاریاں ہیں کہ نہیں ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں، جینٹس کپڑوں کی ان کی دکان ہے، وہ رمضان سے 3-4 مہینے پہلے ہی کاریگر کو ڈھونڈ کر کے رکھ لیتے اور سب کا پاسپورٹ ضبط کر لیتے. پاسپورٹ ضبط کر کے رکھ لیا تاکہ رمضان میں کہیں بھاگنے نہ پائے. جو اس کو پیسہ کمانے کا مہینہ سمجھتا ہے وہ دیکھیں کتنی زبردست تیاری کر کے رکھتا ہے. جن کے لیے رمضان پیسہ کمانے کا سیزن ہے، تجارت کا سیزن ہے، وہ کیسے تیاری کر کے رکھتے ہیں. جو رمضان کو رحمتوں کی بارش کا مہینہ سمجھتا ہے وہ ایک کسان کی طرح اپنے دل کی زمین کو نرم کر کے رکھتا ہے تاکہ رحمتوں کی بارش ہو تو اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو جذب کرے، پھر اس کے دل سے تقوی کا پیڑ اور تقوی کا ثمر اور تقوی کی فصل لہلہائے. بارش ہونے سے پہلے کسان کیا کرتا ہے؟ کھیت ویت جوت کے رکھا رہتا ہے کہ جیسے ہی بارش ہوگی مجھے اپنا اناج بو دینا ہے. ایمان والا بندہ رمضان کو رحمتوں کی، برکتوں کی بارش کا مہینہ سمجھتا ہے، اور جب برکتوں کی بارش ہونے والی ہے تو اس سے پہلے ہی اپنے دل کو نرم کر کے رکھتا ہے. اپنے دل کے برتن، جیسے ہمارے یہاں آپ لوگوں کو تو اچھا تجربہ ہوگا نا، جب پانی آنے والا رہتا ہے کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ برتن پہلے سے خالی کر کے رکھتے ہیں. رمضان اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش کا مہینہ ہے تو اپنے دل کے برتن کو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش کا پانی سمیٹنے کے لیے خالی کر کے رکھو. ہمارے سب کے برتن الٹے پڑے ہوئے ہیں. ہاں، ہمارے سب کے برتن الٹے پڑے ہوئے، کوئی تیاری نہیں ہے. رمضان کی تیاری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ راشن کی تیاری کر لیں، کھانے پینے کی تیاری کر لیں. رمضان کی تیاری کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دل کو نرم کریں، شوق، جذبہ، ایک ولولہ دل کے اندر پیدا کریں کہ اللہ تعالیٰ ایک اور موقع ہم کو جنت میں داخلے کا دینے والا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس موقع کو انشاءاللہ تعالیٰ ضائع نہیں جانے دینا انشاءاللہ تعالیٰ، ہے نا. سب سے پہلی بات ہے یہ، اپنی نیتوں کو خالص کریں، اپنے دلوں کو تیار کریں رمضان کو خوش آمدید کہنے کے لیے، رمضان کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے. پہلا کام ہم کو استقبال رمضان میں یہ کرنا ہے. دوسرا کام ہم کو یہ کرنا ہے کہ رمضان کی فضیلتوں کا اعادہ کرنا انشاءاللہ تعالیٰ. اعادہ یعنی جو رمضان کی فضیلت کے حوالے سے حدیثیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، قرآن کی آیتیں ہیں، ان کو ایک بار پھر سے پڑھیں. بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ فضائل رمضان پر جب کوئی عالم دین درس دیتا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ وہی ساری پرانی حدیثیں ہیں جو ہم نے ہر سال سنی ہوئی ہے، رمضان میں علماء بیان کرتے ہیں، اس سال بھی سن لیں گے. تو اتنی دلچسپی سے رمضان کے فضائل ہم نہیں سنتے. نہیں، دیکھیے بھائی، اب دین کیونکہ ہمارا 1400 سال پرانا ہے تو حدیثیں بھی سب 1400 سال پرانی ہی ہوں گی. ہاں، دوسری جماعت والوں کی طرح تو نہیں ہے کہ ہر سال ان کے کچھ نئی حدیثیں آ جائیں. ان کو گڑھنا ہے نا، ان کو پڑھنا نہیں ہوتا ہے، ان کو گڑھنا ہوتا ہے. تو گڑھ کر کے تو آدمی کچھ بھی بیان کر دیں، پر ہم تو اہل حدیث ہیں، ہم پڑھ کر کے بیان کرتے ہیں، گڑھ کے بیان نہیں کرتے. تو ہمارے یہاں تو وہی ساری حدیثیں جو رسول اللہ کی 1400 سال پرانی ہے وہی حدیثیں ہم بیان کریں گے. لیکن ان حدیثوں کو دوبارہ سنیں اور تاکہ ہمارے دل میں تجدید ہو. دیکھو دل میں جو ایمان ہے نا وہ پرانا ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الایمان لا یخلق فی جوف احدکم کما یخلق الثوب. ایمان تمہارے دلوں میں ویسے ہی پرانا ہو جاتا ہے جیسے کپڑے پرانے ہو جاتے ہیں. فاسألوا اللہ ان یجدد الایمان فی قلوبکم. تو اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ایمان کو رینیو کر دے، اس کی تجدید کر دے. تو ہم نے سنی حدیثیں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو رمضان کے روزے رکھے گا ایمان کے ساتھ، اجر کی امید رکھتے ہوئے، اللہ اس کے سارے گناہ بخش دے گا. سنیے، دوبارہ سن کر کے ذہنوں میں اس یقین، اس وعدے پر یقین کو اور مضبوط کر لیں گے انشاءاللہ تعالی. اس رمضان بھی ہم کو روزے رکھنے ہیں تاکہ ہمارے اللہ رب العالمین گناہوں کو معاف فرما دیں. تو جو فضائل ہیں ان کو دوبارہ سننے سے، پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ ایمان پھر سے تازہ ہو جاتا ہے دل کے اندر ساری. اس لیے کوئی بھی اس طرح کا پروگرام ہو یا علماء کے بیان ہو اور ابھی رمضان میں فضیلتوں پر بیان ہوگا تو اس کو بے دلی سے نہیں سنیں، اس نیت کے ساتھ سنیں کہ آپ کا ایمان اللہ تعالیٰ کے اس وعدے پر اور زیادہ مضبوط ہو جائے انشاءاللہ تعالیٰ.
تو فضائل کا اعادہ کریں، مسائل کا اعادہ کریں، پھر سے سیکھ لیں علماء سے۔ رمضان جو ہے اس کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، تو وہ مسائل بھی اہل علم سے اس سے استفادہ کریں اور اہل علم سے سیکھیں۔ روزہ ہمارا جیسے ہماری نمازیں رسول اللہ کی نمازوں کے موافق ہوتی ہیں، ویسے ہمارا روزہ بھی الحمدللہ رسول اللہ کے روزوں کے موافق ہونا چاہیے۔ اور ایک شیڈیول بنائیں، کوشش کریں کہ رمضان کو عبادتوں سے ایسا بھر دیں کہ اس میں 1 انچ کی بھی جگہ خالی نہیں بچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والے بندے کے بارے میں فرمایا کہ ان المؤمن ينزع شیطانہ، ایمان والا بندہ اپنے شیطان کو ایسا تھکا دیتا ہے جیسے مسافر اپنے اونٹ کو تھکا دیتا ہے۔ پرانے زمانے میں لوگ اونٹ پہ سفر کرتے تھے نا، تو جو بہترین مسافر ہوتا تھا اونٹ پہ بیٹھا اور سفر کیے جا رہا ہے، ایک منزل آنے والی ہے، اونٹ کو لگتا تھا کہ شاید میرا مالک اس منزل پر ٹھہر جائے، نہیں ٹھہر رہا ہے، چلے جا رہا ہے یہاں تک کہ اس کا اونٹ تھک جاتا ہے۔ ایسے ہی ہم سب لوگوں کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے نا، کان لہو قرین، اس شیطان کو کیا کہتے ہیں؟ قرین۔ ہر آدمی کے ساتھ ایک ڈیڈیکیٹ شیطان لگا ہوا ہے، اس کا کام ہی کیا ہے؟ اس آدمی کو جنت کے راستے سے ہٹانا۔ انشاءاللہ تعالی اس رمضان میں اس شیطان کو مات دینی ہے، انشاءاللہ بولیں، ہاں، ہرانا ہے اس کو تھکا دینا ہے، اتنی عبادتیں کرنی ہے کہ یہ تھک جائے۔ شیطان سوچتا ہے سحری کر لیا، شیطان سوچتا ہے سحری میں ہی مت اٹھنے دو۔ ہمارے یہاں تو ایک بہت بڑی تعداد ایسی مخلوق کی ہے جو سحری میں بھی نہیں اٹھتی ہے، شروع میں 2-4-10 دن بس جوش اور ولولہ رہتا ہے، ورنہ میں جانتا ہوں ایک بہت بڑی تعداد پورا رات 3 بجے تک کے جاگتی ہے، 4 بجے تک جاگتی ہے۔ 4 بجے جو وہ کھانا کھا کر کے سوتی ہے وہی اس کی سحری ہوتی ہے، اس کے بعد 10 بجے ان کی آنکھ کھلتی۔ پہلی کوشش شیطان کی ہوتی ہے سحری میں مت اٹھنے دو، یہیں سے اس کا جو ہے نا وہ بیڑا غرق کر دو۔ اٹھیں گے شہری میں انشاءاللہ تعالیٰ نا، تسحروا فإن فی السحور برکہ، رسول اللہ نے فرمایا سحری کرو کیونکہ سحری میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ پھر سحری ماشاءاللہ اتنا جم کر لیتے ہیں، شیطان سستی دلانے لگتا ہے، 10 منٹ بچا ہے جماعت میں، تھوڑا سا سو لیتا ہوں، ہاں، اور 10 منٹ کے لیے سوتا ہے تو 10 بجے اٹھتا ہے۔ شیطان ایسے ہی بہکاتا ہے، ہاں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا شیطان فجر کے وقت میں انسان کی گدی پر 3 گانٹھیں ڈال دیتا ہے اور اس کے بعد بولتا ہے سو جاؤ، رات بہت طویل ہے۔ لیکن شیطان کے بہکاوے میں ایمان والا بندہ نہیں آتا۔ تو انشاءاللہ تعالی سحری کر کے مسجد میں حاضر ہونا انشاءاللہ تعالی۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں رمضان میں اصل میں ہم تیاری کیا کرتے ہیں؟ رمضان میں ہم سوچتے ہیں انشاءاللہ تعالی کوئی بھی فرض نماز رمضان کے اندر ضائع نہیں ہونے دینا ہے۔ واللہ اتنا بھی کر لیں تو بہت بڑی بات ہے کہ رمضان میں فرض نماز کی پابندی کر لیں، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ رمضان کی خصوصیت یہ نہیں ہے کہ اس میں آپ فرض نمازوں کی پابندی کر لیں۔ فرض کی پابندی تو آپ کو رمضان میں بھی کرنی ہے، شعبان میں بھی کرنی ہے، شوال میں بھی کرنی ہے۔ رمضان کی اصل خصوصیت یہ نہیں ہے کہ اس میں فرض آپ کو پابندی سے پڑھنی ہے، نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ بھائی فرض تو آپ کو شعبان میں بھی پڑھنی تھی، اگر آپ پورے رمضان فجر پابندی سے پڑھ لیے تو یہ بڑا کمال نہیں ہے۔ فجر تو آپ کو شعبان میں بھی پڑھنی تھی، فجر تو آپ کو شوال میں بھی پڑھنی ہے۔ اصل رمضان کی خصوصیت اور کمال یہ ہے کہ فرائض کے علاوہ نوافل کے اہتمام کی کوشش کریں ہم۔ تو ابھی سے عزم کریں کہ انشاءاللہ تعالی رمضان میں اذان سے پہلے انشاءاللہ تعالی مسجد میں حاضر رہنا ہے۔ انشاءاللہ بولنے بہت سنگو انشاءاللہ بولتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہیں کرنا نہ پڑ جائے، کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ امام ابن القیم نے ایک جگہ بہت بڑی پیاری بات لکھی ہے، انہوں نے کہا ہے بھائی ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آیا اذان میں، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اللہ نے بلایا، آپ حاضر ہو گئے مسجد میں، یہ اطاعت ہے۔ بہت اچھی بات ہے کہ آپ کے اندر اطاعت کا جذبہ ہے اور اللہ تعالیٰ بلاتا ہے اور آپ مسجد میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ لیکن اطاعت سے اوپر ایک چیز ہوتی ہے تعظیم۔ تعظیم یہ ہے، محبت یہ ہے، کمال محبت یہ ہے کہ آپ بلانے سے پہلے حاضر ہو جائیں۔ انہوں نے کہا ایک غلام وہ ہوتا ہے جو بلانے پر آ جاتا ہے، یہ اچھا غلام ہے یہ بھی، لیکن بہتر غلام کون ہے؟ جو بلانے کا انتظار نہیں کرتا، بلانے سے پہلے حاضر رہتا ہے۔ ہم کو انشاءاللہ تعالی اچھا بندہ بننا ہے اللہ تعالیٰ کا، فجر سے پہلے انشاءاللہ تعالی، بلکہ ہر نماز میں یہ اہتمام کرنا ہے کہ انشاءاللہ تعالی اذان سے پہلے مسجد میں حاضر ہو جائیں گے۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جب ایک بندہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتا ہے، ابھی جماعت کا وقت نہیں ہوا ہے، جب تک وہ نماز کے انتظار میں مسجد میں رہتا ہے فَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، تو وہ نماز میں ہی ہوتا ہے، یعنی اس کو ثواب نماز پڑھنے کا ملتا رہتا ہے گرچہ کہ وہ مسجد میں آ کر کے بیٹھا ہوا ہے، جب تک مادام الصلاۃ یحبسہ او کما قال، جب تک کہ نماز اس کو روک کر کے رکھتی ہے مسجد میں، تب تک وہ نماز کی حالت میں ہوتا ہے، اس کا میٹر نیکیوں کا ڈاؤن ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا اہتمام کرنا ہے کہ فرائض کی تو پابندی کرنی ہے، اس کو تو چھوڑنے کی گنجائش کبھی نہیں ہے، فرائض کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ عہد کرنا ہے، عزم کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنی ہے کہ رمضان میں جو سنت موقدہ ہے 12 رکعت پورے دن کی، وہ ہم سے انشاءاللہ تعالیٰ مس نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ بعض اہل علم نے اجماع نقل کیا ہے کہ یہ جو 12 رکعات ہیں سنت موقدہ، یہ فضیلت میں تہجد سے بھی زیادہ ہیں، تہجد سے زیادہ ان 12 رکعتوں کی فضیلت ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ نمازوں کی پابندی کرنی ہے، اور صرف نماز کی کوانٹٹی پر نہیں دھیان دینا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ نماز کی کوالٹی کو بھی امپروو کرنا ہے نا۔ کپڑے ہم ایک سے ایک کوالٹی کے خرید رہے ہیں، دنیا کے کسی بھی معاملے میں ہم منیمم نہیں سوچتے ہیں، میکسیمم سوچتے ہیں نا۔ آخرت کے معاملے میں منیمم کیوں سوچتے ہیں ہم؟ آخرت کے معاملے میں بھی میکسیمم سوچیں، ڈونٹ بی اے منیمم گائے۔ ہاں، منیمم مت سوچو کہ کم سے کم کیا کرنا ہے، یہ سوچو میکسیمم سے میکسیمم میں کیا کر سکتا ہوں۔ زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھنی ہے، تراویح بھی پڑھنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اشراق کی نمازیں بھی پڑھنی ہے، عام نفلی نمازیں بھی پڑھنی ہے، اور نماز کی کوالٹی کو بھی امپروو کرنا ہے، سکون کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، دعاؤں کو سمجھ کر کے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جو الفاظ، جو لفظ ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں، اتنے سارے لوگ ہیں ماشاءاللہ، کتنے سالوں سے ہم التحیات للہ والصلوات والطیبات، یاد ہے نا سب کو، یاد ہے؟ اور ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو اس کا ترجمہ پتہ ہے؟ کوئی ایک تو ہوگا نا۔ اتنے سالوں سے نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز میں اتنی پیارا ذکر ہے التحیہ، اچھا اللہم باعد بینی و بین خطایا، سب کو یاد ہے؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو اس کا ترجمہ پتہ ہے؟ ہاں بھائی، نماز تو سب سے بیسک چیز ہے دین کی، یہ تو اللہ تعالیٰ کے حضور میں دیا گیا تحفہ ہے بندے کی طرف سے۔ ہماری نمازوں میں خشوع کیسے آئے گا کہ ایک نماز ہم پڑھ رہے ہیں اور ہم کو ہی نہیں پتا کہ ہم نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں؟ کیسے خشوع آئے گا نماز میں؟ دل کیسے لگے گا نماز کے اندر؟ ہمارے حساب سے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں، مسئلہ وقت کا نہیں ہوتا ہے، مسئلہ پرائرٹی کا ہوتا ہے۔ نماز ہماری پرائرٹی نہیں ہے، آدمی جس چیز کو پرائرٹی دیتا ہے، اور دوسرے مسائل پر آپ سوال کر لیں ہمارے نوجوانوں سے، آپ مطلب خریدنے کے لیے آلٹو کا بھی پیسہ جیب میں نہیں ہے، لیکن آپ کو فراری کے بھی جو آپ پوچھ لیں اسپیسیفیکیشنز بتا دیں گے آپ کو۔ سیاست کے بارے میں آپ بات کر لیں، ہندوستان کی سیاست سے لے کر کے امریکہ کی تک کی سیاست، نیو یارک کی سیاست کے بارے میں ہم کو پتہ، کیا نام ہے اس کا وہ جو ابھی میئر بنا ہے نیو یارک کا؟ ہاں یہ یاد ہے، یہ پتہ ہے ہم کو۔ اللہ تعالیٰ ہم سے زہران ممدانی کے بارے میں سوال نہیں کرے گا، پر ہماری نماز کے بارے میں ہم سے سوال ہونے والا ہے۔ کتنی افسوس کی بات ہے واللہ، یہ کتنی پیاری دعا ہے، اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب۔ کتنی بڑی چیز بندہ اللہ سے مانگ رہا ہے کہ اللہ مجھ کو میری خطاؤں سے ویسے دور کر دے جیسے مشرق و مغرب کے درمیان دوری ہے۔ اتنی بڑی چیز آپ نے اللہ سے مانگی ہے، پر ملے گی کیسے جب آپ کو خود نہیں پتا کہ آپ نے اللہ سے کیا مانگا ہے؟ کیسے ہماری نمازوں میں خشوع آئے گا؟ اسی لیے عبادتوں کی کوانٹٹی کے ساتھ ساتھ عبادتوں کی کوالٹی کو بھی امپروو کریے۔ نماز کی کوالٹی، روزے کی کوالٹی، روزے کی بھی کوالٹی ہوتی ہے بھائی۔ کھجور خریدنے جاتے ہیں ماشاءاللہ، سب سے اعلیٰ کوالٹی کا کھجور خریدتے ہیں نا۔ جس روزے کے لیے کھجور خرید رہے ہیں وہ روزے کی بھی کوالٹی پر، کبھی روزے کی کوالٹی کو بھی امپروو کرنے پر توجہ دی ہے۔ بعض علماء نے کہا نا روزے 3 طرح کے ہوتے ہیں، 3 لیول ہوتے ہیں روزے کی کوالٹی کے۔ ایک روزہ ہوتا ہے منہ اور شرمگاہ کا روزہ، پیٹ اور شرمگاہ کا روزہ۔ سب سے لوور کوالٹی کا روزہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے روزہ رکھا ہوا ہے، بس وہ کچھ کھا نہیں رہا ہے، اس نے بیوی سے ہم بستری نہیں کی، یہ سب سے لوور کوالٹی کا روزہ ہے۔ باقی اس کی زندگی میں کوئی فرق روزے سے نہیں آیا، یہ سب سے لوور کوالٹی کا روزہ ہے۔ اس سے اچھی کوالٹی کا روزہ ہوتا ہے جسم کے تمام اعضاء کا روزہ۔
کہ بندہ کھا بھی نہیں رہا ہے، بیوی سے بھی دور ہے، اس نے اپنی آنکھوں کو بھی روزہ رکھایا ہوا ہے، اس سے حرام نہیں دیکھ رہا، اپنی زبان کو بھی روزہ رکھایا ہوا ہے، اس سے جھوٹ نہیں بول رہا، غیبت نہیں کر رہا، نافرمانی نہیں کر رہا، اپنے کان کو بھی روزہ رکھایا ہوا ہے، اس سے حرام نہیں سن رہا، ہاتھ کو بھی روزہ رکھایا ہوا ہے، اس سے حرام نہیں کر رہا، یہ کیا ہے؟ پورے جسم کا روزہ۔ اور اس سے بھی اعلیٰ کوالٹی کا روزہ کون سا ہوتا ہے؟ دل کا روزہ، کہ روزے کی حالت میں بندے نے اپنے دل کے دروازے بھی دنیا داری کے لیے بند کر کے رکھیں، اس کا دل بھی پوری روزے کی حالت میں صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر سے معمور ہے۔ یہ سب سے اعلیٰ کوالٹی کا روزہ ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم کو رمضان میں اعلیٰ کوالٹی والے روزے رکھنے انشاءاللہ تعالی، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ تو دوسری چیز یہ کرنے، جو بھی عبادتیں ہیں ابھی شیخ نے بتایا، اس پر میں زیادہ بات نہیں کرتا ہوں۔ رمضان جتنا روزے کا مہینہ ہے اتنا ہی قرآن کا مہینہ ہے، بلکہ قرآن مجید میں جہاں رمضان کا ذکر ہے وہاں پر قرآن کا ذکر پہلے ہے اور روزوں کا ذکر بعد میں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے ساتھ اللہ نے قرآن کا ذکر کیا ہے، روزے کا ذکر بعد میں کیا ہے۔ تو یہ قیام کا بھی مہینہ ہے، رمضان قرآن کا مہینہ ہے، اور قرآن کا پڑھنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے کہ اس کو قیام میں پڑھا جائے۔ تو اس لیے انشاءاللہ تعالی رمضان کے اس بابرکت مہینے میں تراویح کا مکمل اہتمام کرنا ہے انشاءاللہ تعالی، ہے نا؟ تھوڑا سا پیروں کو تھکانا ہے، محنت کرنی ہے انشاءاللہ تعالی، شارٹ کٹ نہیں مارنا ہے کہ 20 رکعت پڑھنے والوں کے پیچھے 8 رکعت پڑھ کے نکل لیں گے۔ ہاں، یہ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ شارٹ کٹ کے چکر میں رہتے ہیں، دوسرے لوگوں کو شارٹ کٹ الگ ہے، 3 دن میں ہی نپٹا دیا پورا قرآن۔ ہاں، محرم کے لیے پورا 10 دن، اس میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا ہے، اور رمضان 3 دن میں ہی نپٹا دیا پورا۔ شارٹ کٹ نہیں مارنی انشاءاللہ تعالی۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں ممبئی میں خاص طور پہ کورونا کے بعد سے بعض مسجدوں میں، آپ کے یہاں ہو رہا ہے نا پورا قرآن کے نام کہ نہیں ہوتا ہے؟ یہاں ہو رہا ہے الحمدللہ۔ ہاں بھائی ٹھیک ہے، وہ تو آپ ایک آیت بھی پڑھ لیں، ایک رکعت میں ایک آیت پڑھ لیں تو بھی آپ کی نماز ہو جائے گی، ہے نا؟ ایک آیت بھی پڑھ لیں تو بھی آپ کی نماز ہو جائے گی۔ پر قیام اللیل کی اصل اہمیت یہ ہے کہ وہ طویل ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو قیام کرتے تھے وہ طویل ہوتا تھا۔ نصفہ او انقص منہ قولی قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ یہ جو قیام ہے نا، اس کے بارے میں رسول اللہ سے کیا کہا گیا؟ آدھی رات قیام کرے، یا آدھی رات سے کچھ زیادہ، یا آدھی رات سے کچھ کم، لمبا۔ تہجد کی، قیام اللیل کی، تراویح کی خصوصیت ہے یہ کہ وہ لمبی ہونی چاہیے۔ ہم 1 گھنٹے میں تھک جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ رات کے 2/3 یا کبھی آدھی رات یا کبھی 1/3 آپ قیام کرتے ہیں۔ رسول اللہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ نے فرمایا آپ کے پیروں میں سوجن چڑھ جاتی تھی، اتنا لمبا لمبا قیام ہوتا تھا۔ خود تراویح کی نماز اتنی لمبی پڑھی جاتی تھی، صحابہ کہتے ہیں کننا نعتمد علی العصی، ہم کو اتنی لمبی تراویح ہوتی تھی کہ ہم کو ٹیک لگانے پڑتے تھے عصا پر۔ کننا نخشى علی الفطور، ہم کو ڈر لگتا تھا کہ ہماری کہیں سحری نہ چھوٹ جائے۔ تو لمبی تراویح پڑھنی انشاءاللہ تعالی۔ یہ آدھے پاری کی تراویح کہاں سے بعض علاقوں میں نے دیکھا شروع ہو گئی۔ دیکھیں اہل سنت کے ہاں روافظ کے مقابلے میں حفاظ بہت زیادہ ہے، رافضیوں کے آپ کو حفاظ نہیں ملیں گے۔ ایک خاص بات آپ دیکھیں گے، روافظ میں قرآن کے حافظ بہت کم ہوتے ہیں، سنیوں میں شیعوں کے مقابلے میں حفاظ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ تراویح ہے کہ ہمارے یہاں کیونکہ تراویح پڑھی جاتی ہے اس لیے حافظوں کا ڈیمانڈ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ آدھے رکعت کی تراویح، آدھے پارے کی تراویح ٹھیک ہے ہو جاتی ہے، لیکن سلف کا طریقہ نہیں ہے چھوٹی تراویح لمبی نماز ہونی چاہیے تراویح کی۔ تو لمبی نماز بھائی، تھوڑا سا پیروں کے درد کے بدلے میں اگر اللہ تعالیٰ ہم کو جنت دے دے تو یہ پیروں کا درد بہت سستی قیمت ہے جنت کے بدلے میں۔ کیا ہوگا؟ تھوڑا سا پیر درد ہوں گے، لیکن یہی درد جب بندہ اپنے محبوب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو پیر کا درد، سر کا درد، ہاتھ کا درد خود اس کے سمجھ میں نہیں آتا۔ جب دل میں اللہ تعالیٰ سے لقاء کا شوق ہوگا تو پیروں کا درد فرق نہیں پڑے گا اس سے، ہے نا؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ عبادتوں کی کوالٹی کو امپروو کرنا ہے۔ آخری بات میں بولتا ہوں، ہو گیا ٹائم نا؟ آخری بات میں بولتا ہوں کہ رمضان ہمارے لیے زندگی تبدیل کرنے کا مہینہ ہے۔ تو اس رمضان میں ایسے داخل ہوں، اس نیت کے ساتھ داخل ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس رمضان کو زندگی کے تبدیل کرنے کا رمضان بنائیں گے، صرف شیڈیول کی تبدیل کرنے کا رمضان نہیں بنائیں گے۔
ہم میں سے بہت سارے لوگوں کے لیے رمضان صرف شیڈیول کی تبدیلی کا مہینہ ہوتا ہے یا ڈشوں کی تبدیلی کا مہینہ ہوتا ہے کہ رمضان میں ہمارا شیڈیول اٹھنے جاگنے کا تبدیل ہو جاتا ہے، کھانے پینے کی ڈشیں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ رمضان آپ کا شیڈیول نہیں، آپ کی زندگی تبدیل کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس رمضان کو اپنی زندگی کو تبدیل کرنے والا رمضان بنانا ہے۔ اس لیے یہ نیت نہیں ہونی چاہیے رمضان سے پہلے کہ انشاءاللہ تعالی رمضان میں گناہ نہیں کرنا ہے۔ ہم جب رمضان آتا ہے تو ہم کیا سوچتے ہیں؟ انشاءاللہ رمضان میں گناہ نہیں کرنا ہے۔ رمضان میں موسیقی، رمضان سے پہلے گانے سنتے تھے، رمضان میں گانا نہیں سننا ہے، رمضان میں فلمیں نہیں دیکھنی ہے، رمضان میں حرام کام نہیں کرنا ہے۔ نہیں، نیت ہماری ہونی چاہیے کہ انشاءاللہ تعالی رمضان سے گناہ نہیں کرنا ہے انشاءاللہ تعالی، ہے نا بھائی؟ ایمان والے بندے کے لیے تو ایک لمحہ بھی گناہ میں گزارنے کا اس کا خیال نہیں ہونا چاہیے، اس کو تو آج ابھی اسی وقت توبہ کرنی چاہیے۔ لیکن ٹھیک ہے، رمضان کا ایک مہینہ ایسا مہینہ ہوتا ہے جس میں شیطان قید ہو جاتا ہے، اور روزوں کے ذریعے سے جو ہماری نفس مطمئنہ ہے اس کو تسکین ملتی ہے، ہم کو نفس اماروں کو مارنے کی تربیت دی جاتی ہے۔ تو اگر کوئی اپنی زندگی تبدیل کرنا چاہتا ہے، گناہوں کی زندگی کو چھوڑ کر کے تقوی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، تو اس تبدیلی کا سب سے بہترین موقع رمضان ہوتا ہے۔ لیکن اس تبدیلی کو حاصل کرنے کے لیے نیت بھی تو ہونی چاہیے، کم سے کم نیت تو کریں کہ انشاءاللہ تعالی اس رمضان سے اپنی زندگی کو تبدیل کرنا ہے، اور اللہ یہ رمضان آ ہی رہا ہے تبدیل کرنے کے لیے۔ لعلکم تتقون، یہ رمضان اس لیے آ رہا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اگر آج ہم تقوی کی زندگی نہیں گزار رہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، کوشش کرنا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس رمضان سے وہ تقوی والی زندگی حاصل کرنی ہے، اپنا گناہوں کا راستہ چھوڑ کر کے تقوی کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، اور رمضان کی ان برکتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، اور اس بابرکت مہینے میں اللہ رب العالمین شیطان کے فتنوں سے، وسوسوں سے اللہ تعالیٰ بچا کر کے رکھے۔ بھائی بڑے بڑے شیطان قید ہو جاتے ہیں، چھوٹے شیطان قید نہیں ہوتے۔ جب انسان کا نفس کمزور ہوتا ہے تو اس کو بہکانے کے لیے چھوٹے چھوٹے شیطان ہی کافی ہو جاتے ہیں، بلکہ شیطان جو جنوں میں سے وہ قید ہوتے ہیں، انسانوں میں بھی کچھ شیطان ہوتے ہیں وہ قید نہیں ہوتے، وہ آزاد رہتے ہیں۔ ہاں، اور خاص طور پہ یہ رمضان کا بابرکت مہینہ آیا ہے، اور اسی کے ساتھ ورلڈ کپ شروع ہو گیا ہے۔ ہر سال کچھ نہ کچھ ایسے ایونٹس آ جاتے ہیں، 2-3 سالوں سے IPL ہو رہا تھا، اور اس رمضان سے ورلڈ کپ شروع ہو گیا ہے۔ تو یہ بڑے بڑے شیطان کوئی سوشل میڈیا پہ، کوئی ٹی وی چینل پر بیٹھا ہوا ہے ہمارے رمضان کو خالی کرنے کے لیے، یا ہماری وکٹیں گر رہی ہیں، سب جہنم میں جا رہے ہیں، اور ہم کو اپنی ٹیم کی وکٹوں کی گرنے کی فکر ہے۔ ہاں بھائی، اپنا اسکور دیکھو، تمہاری آخرت کا اسکور کیا ہے؟ تم کو اپنی ٹیم کی اسکور کی پڑی ہوئی ہے، خود جہنم میں جا رہے ہیں اور اپنی ٹیم کو جتانے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ ہر سال میں دیکھ رہا ہوں اس طرح کے تماشے ہمارے نوجوانوں کو خاص طور پہ پورا رمضان کھا جاتے ہیں۔ بچائیے اپنے آپ کو ان فتنوں سے۔ ہاں، کل قیامت کی دن اللہ تعالیٰ کے حضور جب کھڑے ہوں گے، یہ کرکٹر آپ کی شفاعت کے لیے نہیں آئیں گے۔ قبر میں یہ آپ کی کرکٹ کی ٹیمیں قبر میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے آپ کو نہیں بچائیں گی، آپ کا ایمان، آپ کا عمل، یہ آپ کے لیے سہارا بننے والا ہے۔ اپنی ٹیم کے اسکور کے بجائے اپنے اعمال کی فکر کریے، آپ کی کہیں وکٹ گر کر کے آپ جہنم میں نہ چلے جائیں، اس کی فکر کریں، بجائے اس کے کہ میری ٹیم کی وکٹ گر رہی ہے، کہ اس کا رن بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا ہے، اس کی فکر کریں۔ یہ سوشل میڈیا سے اپنے آپ کو دور کریں رمضان کے مہینے میں، یہ پورا رمضان کھانے کی طاقت رکھتا ہے یہ سوشل میڈیا۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت کرے، رمضان کی برکتوں سے، سعادتوں سے خوب فائدہ اٹھانے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو رمضان کے عبادتوں کا مہینہ بنانے کی اور دعوت کا مہینہ بنانے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔